अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बाकायदा तौर पर हमने देखा कि जेल भरो तहरीक का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप में हमने देखा कि सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब, इसके साथ साथ सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब, उमर सरफराज चीमा साहब और दीगर एक दो रहनुमाओं की जानिब से गिरफ्तारियां दी गई, कुछ कारकुनान की जानिब से गिरफ्तारियां दी गई। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जेल भरो तहरीक से वो मकासद हासिल कर पाएगी, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 10 माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात की तारीख लेने के लिए, जाहिर है जब से वो गवर्नमेंट से गई है, वो पूरा रजीम चेंज का जो एक मामला हुआ उसके बाद से हर तरफ का पत्ता जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेंक चुकी है। जेल भरो तहरीक से पहले हमने देखा कि गली गली कोने कोने एहतजाज हुए, 2 लॉन्ग मार्चेस किए गए, फिर कारकुनान ने शेलिंग खाई, यहां तक कि खान साहब ने खुद गोली खाई, 2 चलती हुकूमतों को भी चलता किया। सिर्फ मकसद एक ही था कि इंतखाबात की तारीख ली जाए। लेकिन सिनेरियो यो है कि 2 चलती हुकूमतों को खत्म करने के बाद भी हमने देखा कि आइन बड़ा क्लियर है कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख अनाउंस होनी चाहिए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के क्लियर फैसले के बाद भी, क्लियर डायरेक्शन के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की डेट नहीं मिली। तो अब सवाल यह है कि जेल भरो तहरीक से क्या वो ये मकासद हासिल कर पाएंगे, इस पर जरा प्रोग्राम में आज बात करेंगे। इसके साथ साथ दीगर भी बहुत सारे इशूज हैं। जाहिर है सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दी गई है बाकायदा तौर पर, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मामला फिर से सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, वहां पर सूरत हाल क्या होगी। फिर चेयरमैन नैब के इस्तीफे के हवाले से जो जाहिर है मुतजाद खबरें सामने आ रही हैं, वो कह रहे हैं हम पर प्रेशर था। तो ये कितना बड़ा एक जॉल्ट है मौजूदा गवर्नमेंट के लिए। बहरहाल और भी बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे, और इसके साथ साथ प्रोग्राम में जरा बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट आई तो स्पेशली बड़ी बात होती थी ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए बड़े कोशां हैं हम, और सिटीजन पोर्टल भी हमने देखा इस हवाले से बताया गया। खान साहब खुद बड़ी इस पर बात करते रहे। फिर जुल्फी बुखारी साहब की काविशों के हवाले से बड़ी जाहिर है कैंपेन एक चली, बड़ी एडवर्टाइजिंग भी हुई। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों के असल जो मसाइल हैं वो बेसिकली हैं क्या, और क्या वो मसाइल हल किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, इस पर भी जरा आज प्रोग्राम में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। बहरहाल सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार फैसल साइज साहब ने स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले फैसल, आगाज आपसे कर लेते हैं। ये जेल भरो तहरीक का बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट हो गई, अब गिरफ्तारियां भी दे रहे हैं कारकुनान भी। लेकिन फैसल मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि जिन मकासद के लिए इस तहरीक का आगाज शुरू किया गया है वो मकासद हासिल कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? सोनिया, बहुत शुक्रिया। आपको पता है जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गई है तो खान साहब कोई ना कोई दावा करते हैं, कोई ना कोई वो इनिशिएटिव लेते हैं, और आप जैसे आपको पता है कि उन्होंने एक ऐलान किया था क्या वो जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे। आज बाकायदा आपने देख भी लिया, जो मरकज़ी क़ियादत है उन्होंने गिरफ्तारियां देना भी शुरू कर दी। मकासद की जब तक बात करें तो मेरा नहीं ख्याल वो मकासद वो हासिल कर पाएंगे। कोशिश वो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पे प्रेशराइज उनको कर सके, गवर्नमेंट प्रेशर डाल सके, उसमें बहुत हद तक वो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। आज जैसे आपको पता है वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारे ऐलानात कर दिए हैं कि वज़ीरों मशीरों को हम जो मरात हैं वो नहीं लेंगे, अपने यूटिलिटी बिल्स हैं वो खुद अदा करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये भी एक प्रेशर है। तो प्रेशर अब खान साहब का तो एक ही टारगेट है कि किसी तरह इलेक्शन अनाउंस हो जाए। इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। 90 डेज में जो इलेक्शन होने थे पंजाब में या KPK में, वो भी आपको भी नजर आ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि वो नजर नहीं आ रहे। लेकिन इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। अब आपको पता है सदर साहब वो भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को पहले 2 खतूत लिखे, रिस्पॉन्स ना मिला, उसके बाद उन्होंने फिर खुद इलेक्शन अनाउंस कर लिए। अब इलेक्शन होते हैं नहीं होते, क्या गवर्नमेंट अदालत का दरवाजा खटखटाती है। पर प्रेशर खान साहब बिल्ड करने में कामयाब हो रहे हैं। और जिस तरह जेल भरो तहरीक में आपने देखा आज कितना मेला लगा हुआ था। हाँ, बिल्कुल माल रोड में मेला लगा था, और वो जो प्रिजन वैन थी लोग छत पे भी उसके चले हुए थे। अच्छा, ये अनाउंस पहले उन्होंने किया, मैं देख रही थी तलाल चौधरी साहब पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बगैर किसी जुर्म के तो हम गिरफ्तार ही नहीं करेंगे, जब किसी जुर्म के मुर्तकिब होंगे तभी हम मुकदमा बनाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद खबरें आ गई कि यार दफा 144
نافذ تھا, اس کی خلاف ورزی پر وہ دھڑا دھڑ کارکنان جو ہیں وہ جاتے رہیں اور ظاہر ہے ٹاپ لیڈرشپ. لیکن آپ کو لگتا ہے یہ اسٹریٹجی ویسے ٹھیک ہے فیصل, کیونکہ ظاہر ہے ایک طرف تو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ہر صورت الیکشن چاہیے. لاہور ہائی کورٹ نے تو ظاہر ہے اس کا فیصلہ آ گیا, معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے. سپریم کورٹ بھی اگر کہہ دیتی ہے الیکشن کا, تو یہ پھر الیکشن کیمپین کون چلائے گا؟ پوری کی پوری ٹاپ لیڈرشپ ان کی جیلوں میں ہوگی. تو سونیا آپ نے بات کی دفعہ 144 کل سے نافذ کی ہے, کینڈریڈ گورنمنٹ نے کل سے دفعہ 144 نافذ کی تھی. کچھ ایریا لاہور کا بتایا تھا, مال روڈ ہے یا جو بھی ایریا ہے وہاں پہ ریلیاں احتجاج نہیں ہو سکتا, تو اسی کا فائدہ نے اٹھایا. انہوں نے کہا ہم تو آ گئے ہیں, ہم نے تو اعلان بھی کر رکھا ہے, ہم تو جیل میں جانے کے لیے تیار ہیں. تو آج اس کا خیر آغاز تو ہو چکا ہے. اب سپریم کورٹ کی آپ نے بات کی, ظاہر ہے جب کہیں پہ کوئی سنوائی نہیں ہوتی تو پھر ہم عدالت عظمیٰ تک جاتے ہیں. تو پی ٹی آئی گورنمنٹ جا رہی ہے, تمام فارم کو یوز کر رہی ہے, پبلک پریشر اپنی جگہ ہے, عدالتی پریشر نہیں, عدالت میں تو ظاہر ہے ان کا رائٹ ہے, وہ وہاں پہ جائیں گے اور ریکویسٹ کریں گے کہ الیکشن کروائے جائیں. لیکن وہ جس طرح کی گورنمنٹ جو چیزیں لے لیتی ہے, سہارے لے لیتی ہے, اب ساری کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ایک وزارت دفاع کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو سیکیورٹی دینے کے لیے فوج نہیں ہے, فوج بزی ہے, اس کے بعد فائنانس منسٹری کہتی ہے بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس, پیسے نہیں ہیں, وہ سب کے سامنے ہے. الیکشن ہی واحد حل, میں جو سمجھتا ہوں کہ الیکشن واحد حل ہے. جس طرح کہ ملک جو معاشی بحران کا شکار ہے, ملک کے جو چیلنجز کا سامنا ہے, لیکن آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ جو گورنمنٹ ہے اسے پتہ ہے کہ الیکشن کرواتے ہیں تو رزلٹ کیا آئیں گے. وہ سب سے بڑا ڈر ہے کہ وہ کریں گے کیا. اگر دوبارہ پی ٹی آئی کو گورنمنٹ میں لانا ہے تو پھر وہ یہ اتنا بڑا جو ڈرامہ کیا گیا یا جتنا بڑا ایک پورا ایک ایپیسوڈ ہوا, اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ 13-14 جماعتیں ایک طرف, پی ٹی آئی ایک طرف, الیکشن کرواتے ہیں. تو جس طرح مقبولیت ہے خان صاحب کی, تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب نہیں جیتنا ہے. ابھی جو عالیہ ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ان کا رزلٹ آپ دیکھ لیں, بلکہ دور کیوں جائیے, کل پرسوں جو لاہور ہائی کورٹ میں جس طرح سے عدالت نے کہا کہ عمران خان ہر صورت پیش ہوں گے, تو وہ تمام کے تمام ہائپ, جس طرح سے پورا کا پورا میڈیا, تو وہ تو یہ ظاہر ڈسکشن چل رہی تھی کہ وہ کسی کیمپین کی ضرورت ہی نہیں پڑی, وہ ویسے ہی ان کو اتنی زیادہ ہائپ مل گئی. لیکن فیصل اب دیکھیں آئین بڑا کلیئر ہے اس حوالے سے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 روز کے اندر اندر الیکشن ہر صورت ہونے ہیں, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. اب گورنمنٹ مختلف قسم کی جسٹیفیکیشن لے کے کبھی الیکشن کمیشن کو آگے کر دیتی ہے. آج میں پرائم منسٹر کو سن رہی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں, الیکشن کمیشن کا, الیکشن کمیشن تو فنڈز کا رونر ہوتا ہے, پھر ادارے سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں. تو اگر تو یہ نہیں, اب کوئی ایسی صورت آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ نہ ہو الیکشن, اور اگر نہیں ہوتے تو پھر یہ تو سراسر آئین کی خلاف ورزی ہے, تو پھر آئین کا کیا ہے؟ وہ پھر جنرل ضیاء نے وہ ایک بات ہمیشہ کوٹ کی جاتی ہے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو آئین جو ہے وہ جسٹ پیس آف پیپر, اس کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ پورا کا پورا ملک کھڑا ہی آئین پر ہے, تو یہ آئین سے بالا تو کوئی نہیں ہے. سونیا آئین اور قانون کی بات آپ کر رہی ہیں, مجھے یہ بتائیں پاکستان میں آئین اور قانون صرف غریب کے لیے ہے. قانون غریب کو تو پکڑ سکتا ہے, ان سے فیصلے بھی کروا سکتا ہے, فیصلے لے بھی سکتا ہے. جو اشرافیہ ہیں یا بڑے جو بڑی سیٹوں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے آئین اور قانون پھر آپ والی بات ہی ہے, پیس آف پیپر ہی ہے کہ کہاں پہ آئین اور قانون کو مانتے. آئین اور قانون کو اپنی سہولت کے مطابق ان کو مولڈ کر لیا جاتا ہے. تو اب الیکشن کروانے انہیں پتہ ہے کہ آئین تو کہتے ہیں 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کروائیں گے, ایسے ایسے بہانے تراشیں گے جو آپ یا میں بھی نہیں سوچ سکتے. وہ ایک پوری ٹیم جو بیٹھی ہوتی ہے وہ کوئی اچھے کام کے لیے, کاز کے لیے نہیں بیٹھی ہوتی, وہ ایسے اتنی عجیب عجیب سی جسٹیفیکیشن آتی ہے. اب میں سن رہی تھی وزیر قانون تھے غالباً, ان کی جانب سے ایک بیان آتے ہیں, وہ کہتے ہیں آئین اس حوالے سے تو بڑا کلیئر ہے کہ اپنے 90 روز کے اندر اندر الیکشن ہر صورت کرانے, لیکن اگر نہیں کرائیں تو کیا ہوتا ہے, اس پر آئین خاموش ہے. مطلب یہ چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہے کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں, یہ آئین کے ساتھ سراسر کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اچھا ذرا آگے چلتے ہیں. اب ظاہر جیل بھرو تحریک کا تو آغاز ہو گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی فیصل اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہر روز 5 رہنما گرفتاری دیں گے, ٹاپ لیڈرشپ میں سے 200 کارکنان گرفتاریاں دیں گے. لیکن ایک میں رپورٹ دیکھ رہی تھی, اوور آل پاکستان کے اندر 116 جیلیں ہیں اور آلریڈی جتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ 50% سے زائد ہیں, یعنی کہ 65,000 لوگوں کے وہاں پر گنجائش ہیں اور 79,000 غالباً لوگ آلریڈی وہاں پر موجود ہیں. تو پھر یہ رکھیں گے کیسے ان لوگوں کو جیلوں میں؟ کیا نئی جیلیں بنائیں گے یا یہ گورنمنٹ کیسے کاؤنٹر کرے گی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ جو تحریک ہوتی ہے یا کوئی بھی تحریک کا آغاز کیا جاتا ہے تو یہ ایک سیاسی, آپ کو پتہ ہے, اسٹانڈ آپ کہہ سکتے ہیں. اب جیل بھرو تحریک کا یہ مطلب نہیں کہ ساری جیلیں بھر جانی ہیں. ایک لوگ آئیں گے لیکن ان کے ساتھ ساتھ میرا خیال ضمانتیں کروانے والے بھی پہلے پہنچے ہوں گے. خیر یہ ایک طریقہ کار تو آغاز ہو گیا ہے. میرا خیال ہے پاکستان میں اتنی جیلیں ہیں تو ہیں, بہت کم ہیں, پہلی بڑی لمیٹڈ سی گنجائش ہے, قیدی بہت زیادہ ہے.
میرا خیال میری جو جہاں تک ناقص سمجھ ہے، میرے خیال میں یہ جتنے لوگ آئیں گے ان سے زیادہ ضمانتیں کروائیں گے اور بہت بڑا نمبر نہیں ہے کہ جیلوں میں جائیں گے. یہ صرف وہ جو قیدیوں کی وین ہے اس کے چھت پہ سوار ہوں گے، اس کے اندر سوار ہوں گے. ویسے زبردستی آج لوگ گھس رہے تھے، بعد میں وہ پولیس کا بھی بیان آیا، وہ کہہ رہے ہم تو گرفتار ہی نہیں کر رہے تھے، یہ زبردستی آ کے بیٹھ گئے. آپ نے پولیس کے اعلانات بھی آج سنے ہوں گے، پولیس اعلان بھی کر رہی تھی آئیں جیلیں جنہوں نے جانا ہے بیٹھے ہیں. لیکن میں آج خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی بیان پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں ہوتا تو شاید نہ کرتا گرفتار، یعنی کوئی جرم ہی نہیں ہے تو آپ کیسے گرفتار کر لیں. وہ سارا کے سارا ملبہ ڈال رہے ہیں اس وقت ابھی جو نگران حکومت ہے محسن نقوی صاحب پر. بہرحال اسی پوائنٹ پر ناظرین ایک مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ایک اور ایشو ہے جس طرح سے میں نے سٹارٹ میں بات کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کے بیسیکلی مسائل کیا ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو کہ بہت ظاہر ہے نعرے دعوے لے کر آئی تھی، انہوں نے کیا کیا اور موجودہ گورنمنٹ کو بھی کیا ادراک ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے مسائل کے، اس پر ذرا بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. جس طرح سے بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور جس طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت جب آئی تو اوورسیز پاکستانیوں کو ظاہر بہت ساری امید تھی کہ شاید ہمارے مسائل حل ہوں گے، اور لیکن بہت ساری اس طرح کی شکایات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس طرح سے پرائرٹی جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کو نہیں دی. اب موجودہ گورنمنٹ کے بھی یہی مسائل ہیں. بہرحال ارشا ملک ہمارے ساتھ ایک اوورسیز پاکستانی پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکی ہیں. ان کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، ان سے ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ بیسیکلی ان کا ایشو ہے کیا. اور پروگرام میں آنے سے پہلے جس طرح سے ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل امید جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ دم توڑ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. تو اب آج ذرا میں نے سوچا کہ ان کو پروگرام میں بلاؤں اور بیسیکلی ان کا ایکچوئل مسئلہ کیا ہے، ان کو اس سسٹم سے شکایات کیا ہیں، اس پر ذرا بات کی جائے. ارشا سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. ارشا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کافی مایوس نظر آئی آپ اس سسٹم سے، تو کیا شکایات تھیں اور بیسیکلی آپ کا مسئلہ ہے کیا؟ بیسکلی میرا مسئلہ جو ہے it was just a small property case. چھوٹا سا ایک پراپرٹی کیس تھا، ٹھیک ہے، جو اتنا بڑا مسئلہ بن گیا. میری پراپرٹی تھی بیریا ٹاؤن میں، 2 اپارٹمنٹس تھے، وہ آئی ایکسچینجڈ ود دیز ادر بلڈرز، اینڈ آگے سے مجھے ایک ٹیم جو تھی گینگسٹرز کی، انہوں نے دلوائے 4 فائلز دلوائیں مرینا ٹاور کی. تو بیچ میں وہ بات، کون لوگ تھے بیسیکلی؟ بحریہ کے لوگ ہیں. ہاں تو اپنا نام لے سکتی ہیں اگر تو؟ جی بالکل. ہاں، بحریہ کے لوگ ہیں، ایک فیئر پراپرٹیز والے ہیں جنہوں نے میری پراپرٹی لی، اور دوسرے جو ہیں بلڈرز ہیں وہ مرینا ٹاور والے. ان دا پاسٹ they've been called Al-Khalil builders. They gave me the documents. So it was a game between جو لے کے گیا، جس نے دلوایا، پھر آگے سے جنہوں نے اپنی ڈاکیومنٹس دی. اس وقت تو مجھے کچھ نہیں پتا تھا، لیکن now I do understand the whole game that goes on here to scam overseas Pakistanis. تو صحیح، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی سلسلہ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا ارشا؟ یہ سٹارٹ ایسے ہوا تھا کہ میرا کزن تھا. نہیں مطلب یہ کون سے ایئر میں سٹارٹ ہوا؟ سوری 2016 میں یہ مسئلہ حل ہوا. اس وقت آپ یو کے میں ہی تھی جب یہ سارا مسئلہ؟ نہیں، میں خود آئی یہاں. اچھا. اور میں نے فزیکلی یہ ڈیل کی تھی. ٹھیک ہے، آل رائٹ. تو کس طرح کے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ آپ بتا رہی ہیں کہ 2016 میں یہ پرابلم آپ نے فیس کیا، اور ابھی 2022 ہے. تو ان 6-7 سالوں میں پھر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ کہاں لے کر آپ گئی اپنے مسائل؟ ظاہر بیچ میں پاکستان تحریک انصاف کی بھی گورنمنٹ رہی، اب چونکہ گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے، وہاں پر یہ اپنا مسئلہ لے کے گئی، عدالتوں سے کوئی آپ کو ریلیف نہیں ملا، کسی ادارے میں آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا اگر آپ کے پاس پروف ہیں، ڈاکیومنٹس ہیں، ایویڈنس ہیں، اس کے باوجود؟ ایسے ہی ہے. ہر پروف ہونے کے باوجود، ایویڈنس ہونے کے باوجود مجھے کچھ انصاف نہیں ملا. بیچ میں پی ٹی آئی آئی. پی ٹی آئی والے جب آئے تو ایز آئی mentioned Zulfi Bukhari Saab, I met him and he was very enthusiastic. This is going to be we're going to do this is our first overseas case. تو وہ جو enthusiasm ہے نا پی ٹی آئی کی overseas کے ساتھ، yes I think it was all on media. اچھا، صرف میڈیا پہ تھی.
because I didn't see any fruitful moments. शरियार अफरीदी उस वक्त थे इंटीरियर मिनिस्टर, तो उन्होंने भी होप दी, तो कुछ भी नहीं हुआ. I went through a lot and I पोर्टल पे भी किया था. I was the first one on that उस portal. सिटीजन पोर्टल जो बना था उस वक्त, उस पर भी आपने शिकायत की? I think I was there first overseas to register complaint. वो क्या हो रहा था बैकग्राउंड में, अच्छा, वो ये सारे बॉक्सेस टिक कर रहे थे कि रिजॉल्व. तो एक्चुअली में होता नहीं था अभी? नहीं होता नहीं था. मुझे इधर से पता चला क्योंकि काफी सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, जो अफेक्टेड थे मेरे साथ मिल रहे थे, वो चेन बनती जा रही है. अच्छा, तो वो जो दीगर लोग थे जिनके मसाइल थे, तो वो भी उनकी भी यही शिकायत? अभी तक वही शिकायत है. अच्छा जी, ठीक है. तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में भी आपको इंसाफ नहीं मिला? मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला. FIA, पुलिस, अदालतें, नथिंग. और तकरीबन 12 पुलिस स्टेशन कौन से केस में इन्वॉल्व होते हैं, और वो भी एक प्रॉपर्टी का छोटा केस हो. सो आई मीन दैट टेल्स यू अ लॉट. मसला कहाँ आ रहा था? आपको लगता है सिस्टम पूरा सिस्टम? नहीं, मैं नहीं कहती कि सिस्टम खराब है. मैं कहती हूँ हमारे लोग खराब हैं. अच्छा, हमारे लोग हैं जो सिस्टम को खराब चलाने वाले कौन है फिर? और सिस्टम हमारा पाकिस्तान का, अभी भी मैं कहूँ ना कि आज ये सिस्टम सही तरीके से चलाना चाहे 1 मिनट में चला सकते हैं. सिस्टम नहीं, हमारी आवाम खराब है, हमारे लोग खराब है. एक दूसरे को तो कौन करेगा सही इनको? लोग ही खराब करते हैं, लोग ही ठीक करेंगे. थोड़ी सी चीजें हैं सिस्टम में which I think if PTI came, अगर वो पॉलिसीज चेंज उन्होंने करनी थी, अगर वो कर दी होती तो शायद. अच्छा, आपको लगता है ये सिर्फ नारे थे, दावे थे, वादे थे, मतलब अमली तौर पर कुछ भी नहीं था? अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें या प्रैक्टिकली, अगर मैं सही वर्ड यूज करूं, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं था, आप ये कह रही हैं? नो, बिकॉज I did a lot. मैंने अपनी हद से हट के बहुत सारी चीज़ें की, और सिर्फ उस वक्त मेरे पैसों का मसला था, उस वक्त मेरी प्रॉपर्टी का मसला था. लेकिन बाद में वो एक जब जितनी मुझे धमकियां मिलती गईं, जितने लोगों ने मुझे कहा कि पाकिस्तान में से कुछ नहीं आपको वापस मिलना, वापस चली जाए, और पीछे जो मैं देखती आ रही थी, जो लोग बैठते जा रहे हैं, लूटते जा रहे हैं और इनको बिठाते जा रहे हैं, उन्होंने मुझे आई थिंक दिया, वो कहते हैं ना विल पावर दिया, ईगो दिया, विल पावर दिया, मुझे स्ट्रेंथ दी, इन्हीं लोगों ने दी कि नो यहाँ कुछ होना चाहिए. प्रॉपर्टी माफिया जो है इतना बड़ा है कि they don't let you breathe. लेकिन मेरा प्रॉपर्टी माफिया के साथ ही अभी इस टाइम पे मेरी जंग प्रॉपर्टी माफिया के साथ है. अच्छा, इस दौरान फिर जिस तरह से आपने बात की कि ज़ाहिर एक बड़ी तवील जंग थी, 2016 से ये सिलसिला चला, और हर फोरम पे गए. उस वक्त पाकिस्तान मौजूदा गवर्नमेंट से कोई आपको उम्मीद है? यहाँ पर भी आप लोगों से मिली, किन लोगों से मिली, कोई उम्मीद दिलाई, या आपने सोचा कि वो तो सारा एक चला गया, ठीक है, मेरे साथ जो भी हुआ, बट और लोगों के साथ ना, इसके लिए अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं? अभी असल में स्ट्रगल जो मैं कर रही हूँ, जो मैंने इतनी सैक्रिफाइसेस कर ली, बिकॉज आई एंडेड अप क्लोजिंग माई बिजनेसेस बैक होम, क्योंकि ऐसी एक कैंपेन चल गई. मैंने जब प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान के नाम का पिटिशन किया, तो वो भी जब मैंने PTI वालों से कहा कि आप ये बहुत सारे PTI वालों से कि मेरी गुफ्तगू होती थी, फिर मैंने इन्हें कहा कि आप मुझे खान साहब से मिलवा दें, तो इन्होंने कहा नहीं, हम आपको खान साहब से नहीं मिलवाएंगे. किसने कहा ये आपको? काफी सारे लोगों ने कहा, काफी सारे लोगों ने कहा, टॉप लीडरशिप जो inside the people in the ministries and everywhere, they wouldn't let me. But जो मार्च में हुआ फिर के इन्हीं के PTI के लोगों ने, I think they had some dispute and you fell out of the team and they later on found out कि ये हमारे साथ sincere नहीं है. वो चीज़ मैं देख चुकी थी 2018 में. So when I used to talk about it, I think इनको डर था कि she's gonna go and tell Khan Saab. But believe me, I saw an underworld in Pakistan, and then I've seen 2 layers of the underworld in Pakistan. So deep कि I think now if I predict something, it literally happens. इस गवर्नमेंट से मुझे उम्मीद है, मैं अपनी उम्मीदों को कभी बंद नहीं करूंगी. अपनी उम्मीदों को मैंने हमेशा जगा के रखा कि हम करेंगे, ये जरूर करेंगे, और क्यों नहीं हमें इंसाफ मिलेगा. हाँ, अच्छा, ये 3-4 लोग आपने बताया कि आपके इस पूरे केस के अंदर इन्वॉल्व थे. ये क्या 3-4 लोग को इतने तगड़े हैं कि इनकी पहुंच मिनिस्ट्रीज में भी है, इनकी पहुंच FIA में भी है, अदालतों में भी है, इनकी पहुंच थानों तक भी है, कि वो आप एक छोटा सा मसला है भी, आप ओवरसीज पाकिस्तानी, ज़ाहिर है उनके हर मसले जो है प्रायोरिटी पे होते हैं. मौजूदा गवर्नमेंट की अगर बात करें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हमेशा से ये बात होती रही है,
تو وہ 3-4 لوگ اس قدر اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں کہ آپ کی یہ 7-8 سال سے آپ ایک جنگ لڑ رہی ہیں اور فورم پر جا رہی ہیں لیکن آپ کی کہیں سنوائی نہیں ہو رہی. 3-4 لوگ جو آپ کہہ رہی ہیں جو میرے اپوننٹس ہیں وہ کہہ رہی ہیں نا جی اچھا جنہوں نے آپ کے ساتھ بھی سارا سکیم اور یہ سارا yeah there's 5 people involved. اچھا. and ہاں جی یہ اسٹرانگ پارٹیز ہیں ان دا ٹرم آف کہ ہر جگہ جا کے پیسے دے دینا. جب ہماری ہزاروں میٹنگز پولیس اسٹیشن میں ہوئیں پولیس اسٹیشنز میں تو انڈر دا ٹیبل پیسے جب دیے جاتے تھے تو مجھے جب ٹون دوسرے دن نظر آتی تھی اٹ واز اے ڈفرنٹ ٹون. تو یس دے ہیو انہوں نے ہر ادارے میں ان کے لنکس ہیں اینڈ دے ہیو کنٹرول آن ایوری تھنگ. لیکن اس سے بڑا کنٹرول جو ہے آئی بلیو کہ اللہ کا ہے. تو اسی امید پہ میں نے اپنی یہ جنگ قائم رکھی ہے کہ ہم یہ کریں گے. اگر اتنے دور آ کے میں نے یہ جنگ چھوڑ دی تو پیچھے لوگوں کی امیدیں. اچھا آپ نے ابھی ڈسکشن میں یہ کہا تھا کہ پوری ایک چین بنتی جا رہی ہے اور میں اس جنگ کو اب لڑوں گی ان تمام لوگوں کے لیے جن کے ساتھ ظاہر ہے بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں ارشا کہ جن کے ساتھ یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ پورا ایک پراپرٹی مافیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ کا ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا, شاید 1 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ پیسے ہم کیسز لڑتے اور بعض تو اب ہمارا عدالتی نظام معذرت کے ساتھ ایسا ہے کہ بہت سارے کیسز کے فیصلے مرنے کے بعد لوگوں کے آ رہے ہوتے ہیں, حق میں آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سسٹم کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں. تو ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. اس پر ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی خاص کر پراپرٹی کے اندر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور یہ شکایت صرف آپ کی نہیں ہے, درجنوں بلکہ سینکڑوں اوورسیز پاکستانی ہیں, ہر دوسرے بندے کا یہ مسئلہ ہے. تو آپ اب بیسیکلی کر کیا رہی ہیں کہ آپ بہت سارے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر آپ کوئی اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن بنانی ہے آپ نے جس پر ایسے لوگوں کے مسائل سنے جائیں, یا کیا موٹیو ہے آپ کا؟ رائٹ. ابھی کیا ہے کہ اوبویسلی یہ مافیا ہے, مافیا سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا ہے. میں نے بھی کچھ عرصے تک آئی سفرڈ لیکن دین now you realize I have realized and I think I've learned the system, I've learned the people, I've learned the strategies and I've learned to play their game on their faces now کہ ان کے ساتھ انہی کی گیمز کھیلنی ہے. اب اوورسیز پاکستانیز جو ہے نا وہ بہت نائیو ہے جہاں تک میں دیکھتی ہوں. مطلب آپ کچھ اس طرح بھی اسٹارٹ کر سکتے کہ اوورسیز پاکستانی جو ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں بہت یہ بڑے بڑے خواب دکھا کر, مطلب ایٹ لیسٹ اتنا آپ کر سکیں کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی میڈیا کا بھی رول ہے کیونکہ آپ نے بھگتا ہے, تو کم سے کم اوورسیز پاکستانیوں کے اندر یہ اویئرنیس ہو کہ یار اگر ہم انویسٹ کر بھی رہے ہیں اپنے فیوچر کے لیے تو پھر یہ چیزیں ہمیں دیکھ کر کرنا ہوگا. ابھی بھی ڈیولپرز جو ہیں بڑی بڑی پروجیکٹس ہیں مارکیٹ میں, ابھی میری تو اویئرنیس اتنی ہے اور لوگوں کے ساتھ اتنی بات چیت ہے کہ جب کوئی فراڈ شروع ہوتا ہے کسی پروجیکٹ میں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو ابھی آئی اسٹارٹڈ ڈوئنگ اٹ آن سوشل میڈیا, سو پیپل آر جوائننگ. ابھی جو ہے میں نے مارکیٹ ٹچ کی ہے یہ مافیا کی, پراپرٹی مافیا کی ابھی ٹچ کی ہے آفٹر سو مینی ایئرس. اس میں مجھے تھوڑی تکلیف ہوئی ہے کیونکہ پھر یہ لوگ میرے ساتھ لڑنے لگ گئے, میری جنگ بھی ہوئی, مجھے برا بھلا بھی انہوں نے کہا کہ آپ ہماری مارکیٹ خراب کر رہی ہیں. تو بٹ ہیڈ ٹو بی ڈن اسٹیپ بائی اسٹیپ. آل آئی کین سی از کہ لیکن یہ ہمارے جیسے معاشرے کے اندر معذرت کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے ایون کہ ایک عورت کا گھر سے نکل کر کام کرنا بھی. ظاہر ہے بہت سارے لاز بنے اس حوالے سے, بڑی بات بھی, اویئرنیس بھی ہوئی, لیکن مطلب ابھی بھی اسٹل صورتحال وہیں کے وہیں ہیں. لیکن آپ نے تو پوری ایک مافیاز کے ساتھ اتنے عرصہ جنگ لڑی, اور بہت سارے لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستان میں نہیں ہیں ان کو یہاں کے لوگوں کی وہ ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا اتنا. تو کس طرح کی چیلنجز آپ نے فیس کیے؟ وہ تھریٹس آپ بتا رہی ہیں مجھے, دھمکیاں, فیملی پریشر بھی ہوگا کہ بس چھوڑ دو اور واپس آ جاؤ اپنی فیملی کے ساتھ, نہیں لڑ سکتے ہم ان کے ساتھ, تو اس طرح کا بھی پریشر تھا آپ کے؟ لاٹ آف پریشر. مجھے ہر کسی نے کہا چھوڑ دو, چلی جاؤ, مار دیں گے, چھوڑ دو. فیملی نے بھی کہا چھوڑ دو, واپس آ جاؤ. لیکن میں نے صرف آئی تھنک ایک امید کی کرن تھی کہ کوئی تو اسے ختم کرے گا نا, کوئی تو آ کے اسے ختم کرے گا, ورنہ یہ تو چلتا جائے گا, کتنی صدیاں چلے گا. جب میں نے اتنا کچھ سیکریفائس کر دیا اس کے لیے تو دین آئی ول اسٹینڈ اپ ناؤ. اب مجھے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں فرام آل اوور دا ورلڈ, اور شاید میں بہت سارے اسٹیپس آگے چلی گئی ہوں. سم ٹائمز آئی ڈونٹ ریئلائز, جن کو کچھ بھی نہیں پتا. آئی ایم آلریڈی ہیلپنگ پیپل آؤٹ آن مائی لیول. لیکن دھمکیاں انہوں نے دی, انہوں نے میرے پیچھے لوگ لگائے, انہوں نے مجھے تھریٹس کیا. ابھی لیکن آپ میں ہمت نہیں
نہیں آ رہی, اسٹل آپ کی جو ایفرٹ ہے وہ آپ کر رہی ہیں وہ ایفرٹ, اور انشاءاللہ ایک دن جو ہے وہ آپ اس اپنی ایفرٹ میں کامیاب ہوں گے. اور وہ تمام لوگ جو کہ بیسیکلی پورا کا پورا ایک مافیا ہے, پورا کا پورا ایک گینگ ہے, ان کے چہروں کو آپ بے نقاب کریں گے, اور سسٹم کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں نا بیسیکلی جو ان لوگوں کو فیور کرتی ہیں, جو ان لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, چند پیسوں کے ٹکڑوں کے عوض جو ہے وہ اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ جو جس طرح سے ناانصافی ہوتی ہے, جس انداز میں ظلم ہوتا ہے, لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی کی جو کمائی ہے بیسیکلی وہ لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں. لیکن افسوس ہمارے سسٹم کا دیکھیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی جس انداز میں عائشہ نے پوری اپنی ایک سٹوری بتائی کہ پچھلے 6 سال سے جس انداز میں وہ ایک عورت ہو کر مافیاز کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہیں, کہیں سنوائی نہیں ہے, حکومتوں پر بھی گئی, ٹاپ لیڈرشپ گئی, پھر پولیس کے اعلیٰ جو افسران ہیں ان کے پاس گئی, FIA میں گئی, عدالتوں میں گئی, کہیں بھی سنوائی نہیں ہوئی. تو ایک عام پاکستانی, یہ تو ویل ایجوکیٹ ہیں, اویئر ہیں چیزوں سے, لیکن ایک عام پاکستانی, عام شہری جو ان چیزوں سے واقف بھی نہیں ہے, اس کے لیے کتنے مسائل ہوتے ہوں گے. تو خدا را جو سسٹم میں بیٹھی کالی بھیڑیں ہیں, سسٹم میں بیٹھے جو لوگ ہیں, اثر و رسوخ رکھتے ہیں, جو ان لوگوں کو لگام دے سکتے ہیں, پلیز چند پیسوں کے کاغذ کے ٹکڑوں کے عوض جو ہیں وہ کم سے کم اپنے ضمیر کا سودا نہ کریں, اور صحیح معنوں میں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کیجئے, جب وہ اپنی ظاہر مسائل آپ کے پاس لے کر آتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور میں امید کرتی ہوں عائشہ یہ آپ کی جنگ جاری رہے گی, اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ آپ صحیح معنوں میں جو جس مقصد کے لیے آپ نکلی ہیں اس میں کامیاب ہوں گی. اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو متاثر ہیں ان چیزوں سے, وہ آپ کے ساتھ ملتے جائیں گے. تو بہرحال بہت بہت شکریہ عائشہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.